احتشام، معزز سامعین کرام، مقدس، مطہر اور برکت والا مہینہ چل رہا ہے، جس کے اندر وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، آمنہ کے لال جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ امتی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت پر ان کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے سرکار کی ولادت کا دن آ گیا ہے۔ لیکن میں نے آج جس آیت کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے موضوع سخن مقرر کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ کا نور پاک ساجدین سے ساجدین میں منتقل ہوتا رہا۔ مطلب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک، آپ کا جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں وہ سب موحد تھے، مومن تھے۔ اس واسطے اللہ نے کہا آپ کے نور پاک کو ہم نے ساجدین سے، یعنی ساجدین کس کو کہتے ہیں؟ جو سجدہ کرنے والے ہیں، اور سجدہ کرنے والا ہر دور میں رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک ہر دور میں مولا علی روایت کرتے ہیں کہ یہ روح زمین 7 موحدین سے خالی نہ رہی۔ ہر دور میں، چاہے اس دور میں بت پرستی کا بالکل عروج ہو گیا ہو، دوست بت پرستی اور مومنین سے لوگ ہٹ گئے ہوں، لیکن پھر بھی 7 لوگ ایسے رہے ہیں جو اللہ کے بارگاہ میں سجدہ بھی کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت پر یقین بھی رکھتے تھے، اللہ کی توحید پر ایمان بھی رکھتے تھے۔ تو ان میں ہر دور کے اندر اللہ رب العزت کے ماننے والے 7 لوگ موجود رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کے اس نور پاک کو ساجدین میں سے ساجدین کی طرف منتقل کرتے رہے، حتیٰ کہ جناب عبداللہ پاک کی جو ہے وہ پشت پاک میں آیا، عبداللہ پاک سے جناب سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رحم پاک میں آ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس امت کو اللہ نے انعام عطا فرمایا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین پر گفتگو کر رہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ حضور آئے، اللہ نے حضور کی وجہ سے کائنات بنائی، بالکل ٹھیک۔ اللہ نے انبیاء پیدا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی، بالکل ٹھیک۔ سب کچھ برحق ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے حضرت آمنہ پاک کے رحم پاک سے اور جناب عبداللہ کی پشت پاک سے امت کو عطا فرمایا۔ اس واسطے میری کیونکہ دین ایک الگ ہے، دین کی محبت الگ، دین ایمان الگ، اس پر پیار الگ، اس پر جان قربان الگ، ختم نبوت الگ، ناموس رسالت الگ، شان صحابہ الگ، شان اہل بیت الگ، انبیاء کرام پر ایمان جو ہے وہ اس پر وہ ایک عقیدہ الگ، سب کچھ الگ۔ لیکن ان سب عقیدوں میں، سب محبتوں میں وہ سب ایک طرف ہیں، لیکن حضور کے والدین کی محبت ایک طرف ہے۔ دنیا کا اصول ہے، دنیا کی یہ روش ہے، دنیا کا طریقہ کار رہا ہے کہ کسی کے والدین کی تعریف کرو، اولاد بڑی خوش ہوتی ہے،
اب ممبر پر بیٹھ کر کسی کی تعریف کرو، اس کا بچہ کہے گا کہ میری آئی ممبر پر بیٹھ کر قاری صاحب نے میرے باپ کی تعریف کی تھی، میرا باپ دنیا سے چلا گیا تو اس کی صفات بیان کی ہیں، فلان تھا فلان تھا ساسی تھا یہ تھا وہ تھا فلان تھا۔ اگر ممبر پر بیٹھ کر جس کی وجہ سے ممبر ملا، جس کی وجہ سے قرآن ملا، جس کی وجہ سے نماز ملی، جس کی وجہ سے دین ملا، جس کی وجہ سے ایمان ملا، ان کے والدین کی تعریف کریں تو گنبد خضرا میں وہ کیسے خوش نہیں ہوں گے؟ حضور کے والدین کا ذکر ہے، خوش ہو کے بولے سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے والدین طیبین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے جناب آدم علیہ السلام، اس پر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدم علیہ السلام جو ہے وہ پیدا بھی ابھی نہیں ہوئے تھے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے، سوال کس نے کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ حدیث پاک سنیں، نبی پاک بھی خوش ہوئے تھے، آپ نے بھی خوش ہونا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ پیدا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابن عباس کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن۔ اچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات سنی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے، اتنے مسکرائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عباس، پوچھتے ہو جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو میں کہاں تھا؟ میں ان کی پشت میں تھا۔ اب آدم علیہ السلام کب گزر گئے، کب جنت میں تھے؟ کئی ہزار سال پہلے جنت میں تھے۔ جنت سے پھر دنیا پر آئے، دنیا سے پھر جو ہے وہ اماں حوا پاک آئیں، ساتھ آئیں، ان سے پھر نکاح ہوئے، پھر ان سے بیٹے پیدا ہوئے، ان سے اولاد ہوئی، پھر اولاد میں جناب ابراہیم، پھر جناب اسماعیل، پھر حضرت عبداللہ تک، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو ہے وہ مبعوث ہوئے۔ پھر سوال ہوتا ہے، وہ آپ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے ہو چکا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو قیامت تک ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہی علیہ سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جو کچھ بھی، جس کو جو ملا، جس کو اللہ نے جس منصب پر رکھا، وہ اللہ کی قوت اور طاقت اور دی ہوئی جو ہے وہ اپنا منصب کے مطابق فائز رہا۔ اللہ نے نبوت بھی دی، اللہ کی دی ہوئی ہے، رسالت اللہ کی دی ہوئی ہے، قرآن اللہ کا دیا ہوا ہے، تورات اللہ کی دی ہوئی ہے، زبور اللہ کی دی ہوئی ہے، باقی چھائے اللہ کے دی ہوئے ہیں، سب شریعت اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اپنے محبوب کو سب نبیوں سے کچھ چوکھا عطا فرمایا ہے۔ اچھا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں زمین پر اتارا گیا۔ اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اس وقت میں ان کے پشت میں تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کشتی میں تھے، میں اس پر بھی اس وقت بھی میں ان کی پشت پر تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، میں اس وقت بھی ان کی پشت میں تھا۔ پھر اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلنے لگی، اس وقت بھی میں ان کی پشت میں تھا۔ جب میرے باپ جناب عبداللہ کے نام قرآن نکلا ذبح ہونے کے لیے تو اس وقت بھی میں ان کی پشت میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا کیا۔ بعض نے کئی ہزار سال لکھے، لیکن ایک حدیث میں 2000 سال۔ وہ نور اللہ کی ہاں ساجد رہا، سجدہ کرتا رہا۔ ہر کوئی ایسا لمحہ نہ تھا کہ وہ نور اللہ کے سجدے سے غافل ہو۔ وہ نور جو تھا
غافل تو وہ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہو، ہم جیسے ہو. ہاں جی، وہ تو اللہ کا بنایا ہوا نور تھا، اللہ کی تجلی تھی جو اس کے سامنے سجدہ ریز تھی. ہاں جی، کیوں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک نور پاک کا ایک ذل تھا جو نور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا رہا. پھر وہی نور جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا. ہاں جی، پھر اسی نور کو جو ہے وہ اللہ نے قوت و طاقت بخشی. پھر جناب آدم علیہ السلام جنت میں تھے جدھر مرضی تھے. پھر اسی نور کو اللہ نے آدم میں رکھا. جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ معاملہ ہوا 309 سال اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے. آخر ذہن میں آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میری تخلیق ہوئی تھی نظر میری پہلے اٹھی. ہاں جی، میں کیا دیکھتا ہوں؟ لا الہ الا اللہ ہے، ساتھ محمد رسول اللہ ہے. میں سمجھ گیا کہ پیدائش پہلے میری ہو رہی ہے لیکن اللہ کے نام کے ساتھ پہلے محمد رسول اللہ لکھا. پھر ذہن میں خیال آیا ہاں جی کہ اس محمد کا وسیلہ پیش کروں. اللہ دعا کو بھی قبول فرما لے گا اور میری اس معاملے کو بھی معاف فرما دے گا. اللہ رب العزت نے اس معاملے کو بھی ختم کر دیا. آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اے آدم تمہیں پتہ کیسے چلا کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو اس وقت میرے علاوہ اور دنیا میں کوئی نہیں تھا، یعنی انسان، کیونکہ سب سے پہلے تو نے میری تخلیق فرمائی. تخلیق فرمانے یعنی پیدا کرنے کے بعد پھر حضرت حوا کی تخلیق ہوئی، ان کو پیدا کیا گیا. میں نے دیکھا کہ ہمارے علاوہ تو انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نام اللہ نے ساتھ رکھا ہے تو یہ ان کے عزت والے رسول ہیں. ان کے نزدیک بھی عزت والے، میرے نزدیک بھی عزت والے. عزت والے رسول کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ میری اس معاملے کو ختم فرما دے. اور ایسا ہی ہوا، عزت والے رسول کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں جناب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کیا ہے. اللہ نے اس معاملے کو ختم فرما دیا ہے. پھر ایسی برکت رکھی ہے اس نور کی وجہ سے فرشتوں نے سجدے میں گر گئے. فرشتے سجدہ ریز ہوئے، جس نے سجدہ نہ کیا وہ ابلیس ٹھہرا. پھر وہی نور حضرت اماں حوا کی بارگاہ میں پہنچا. پھر حضرت اماں حوا کے فرشتے ادب کرنے لگ گئے. جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے مولا کریم اب میری فرشتے تقریب کم کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا اے آدم اس وجہ سے کم کرتے ہیں جو تمہارے صلب میں، تمہاری پشت میں نور مصطفیٰ کی چمک تھی. تمہاری نور مصطفیٰ کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. در حقیقت سامنے تم تھے، فیس ٹو فیس آپ تھے. در حقیقت مصطفیٰ کریم کا نور تھا. اب سامنے اماں حوا ہے، در حقیقت مصطفیٰ کا در حقیقت مصطفیٰ کی ذات کا ادب ہے. در حقیقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور پاک کا ادب ہے. پھر ہر دور میں دوستو یاد رکھ لو انسان بڑا گناہگار ہے. آج بھی اس دور میں ذرا یہ سن لیں حضور کے والدین طیبین کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ کافر تھے، وہ نعوذ باللہ مشرک تھے، استغفر اللہ. ہاں جی نقل کفر معاشر. اور یاد رکھیں دنیا کی مثال لے کر میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی. انسان نے دودھ لینا ہو، دودھ اچھا برتن صاف ستھرا دھو کے لے کے جاتا ہے کہ شاپر بھی ہو تو صاف استعمال کرتا ہے کہ پہلے اس میں گندگی ڈال دیتا ہے، پھر کہتا ہے اس میں دودھ کو بولتا دودھ ڈال دے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بولو تو صحیح، نہیں ہوتا. رب نے پاک نور رکھنا تھا پشتوں میں، رحموں میں، صلبوں میں. کیا رب تعالیٰ مشرک جسم میں جو بت کے سامنے سجدہ کرے اس میں رب نور مصطفیٰ رکھنا پسند کرتا تھا؟ بولو رب نور مصطفیٰ رکھنا پسند کرتا تھا؟ نہیں. اس واسطے رب نے
پاک وجود پیدا کیے، پاک وجودوں میں، پاک رحموں میں پاک مصطفیٰ کا پاک نور رکھا، اور پھر مصطفیٰ تولد ہوئے۔ اما آمنہ خود فرماتی ہیں، اور اس پر یہ بھی سن لیں کہ جب میری بیٹے کی ولادت ہوئی، یعنی کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں مکہ میں موجود ہوں، حجرے میں موجود ہوں، اور حجرے میں سے بصرہ شام کے محلات میں نے دیکھے۔ اب کیا جو سجدہ کرے رب کے علاوہ کسی کو، اور پھر اس کے وجود سے اللہ پاک نور کو تولد کرے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیا وہ مشرکہ ہوتی تو وہ نور دیکھ سکتی تھی؟ بولو نہیں۔ وہ شام کے محلہ دیکھ سکتی تھی؟ نہیں۔ پتا چلا اما آمنہ پاک سلام اللہ علیہا، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان کی ذات پر جنہوں نے ہمیں بیٹا محمد جیسا عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، وہ موحدہ تھیں، مومنہ تھیں، بلکہ یہاں تک لکھا ہے جو ان کو کافر مانے وہ خود کافر تھے۔ نبی پاک کے والدین کی شان عرفہ والا بلند جو ہے وہ اعلیٰ ہے۔ اللہ نے ان کے جسموں میں، ان کے وجود میں پاک نور کو رکھا، پھر پاک نور تولد ہوئے جو دنیا کے بھی امام ٹھہرے، نبیوں کے بھی امام ٹھہرے، اور شافع روض جزا ٹھہرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث پاک سن لیں، اور اس پر انعام کیا ملتا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تعریف کرتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شان بیان کرتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر 12 رسالے لکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شان پر 12 کتابیں، 9 کتابیں، 7 رسائل لکھے، اور ان کو پھر شان کیا عطا ہوئی، ان کو فضیلت اور مرتبہ کیا اللہ نے عطا فرمایا کہ 75 دفعہ نبی پاک نے خود جاگتے ہوئے زیارت عطا فرمائی ہے۔ یہ انعام ہے نبی پاک کے والدین کی تعریف کرنا۔ جہاں نبی پاک کا میلاد ہو، میں کہتا ہوں وہاں حضور کے والدین کا ختم شریف بھی ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا بھی ختم شریف ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان لکھی، والدین کی شان لکھی۔ اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ وہ امام بن گئے۔ جلال الدین پہلے جلال الدین تھے، پھر امام بن گئے، بلکہ جاگتے ہوئے کئی دفعہ دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس آمن سامنے بیٹھ کر کھڑے ہو کر زیارت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جو نبی پاک کی تعریف کرے گا والدین کی، اللہ اس کو یہ شان عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے ہم گنہگاروں پر بھی کرم ہو جائے، ہو سکتا ہے ہم غریبوں پر بھی کرم ہو جائے، ہم حضور کی شان جان کر، والدین کی شان جان کر، حضور کی شان اعلیٰ والا، حضور کو جہت طریقے کائنات ہے، لیکن حضور کو خوش کرنا ہے کس طریقے سے؟ اما آمنہ پاک کا ذکر کر کے، ماں جی کا ذکر کر کے، ابو جی کا ذکر کر کے، حضرت عبداللہ کا ذکر کر کے، حضرت عبدالمطلب کا ذکر کر کے، حضرت اما آمنہ کے سفر مدینہ کا ذکر کر کے حضور پاک کو خوش کرنا ہے۔ اگر اما آمنہ خوش ہو گئی تو حضور خود خوش ہو جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا اپنے والدین کے متعلق؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا کہ میں محمد ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر 2 گروہ میں مجھے اللہ نے بہترین گروہ میں کیا۔ پھر اپنے ماں باپ پہ ایسا پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں میرے ماں باپ اس طرح پیدا نہیں ہوئے جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ پیدا ہوتے تھے۔ میرے ماں باپ زمانہ جاہلیت والی رسموں کے مطابق
پیدا نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک فرمایا کہ سب کے سب پاک ہیں، افضل ہیں اور کریم ہیں، یعنی میرے والد سے لے کر آدم علیہ السلام تک جہاں جہاں بھی میرا نور رہا، جہاں جہاں بھی جن رحموں میں جن پشتوں میں وہ سارے موحد تھے، مومن تھے اور پاک تھے اور نفس کریم سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خود جو ہے وہ بیان فرمائیے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اتنے بھی نسب ہیں سب پاک ہیں، چاہے وہ امہات میں ہیں چاہے وہ آبا میں ہیں، وہ سب کے سب پاک ہیں، ان میں کوئی کافر نہ تھا اور کوئی جو ہے وہ پلید نہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کو کافر کہنا بھی نہیں چاہیے، نبی پاک کو کافر کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ تصریح فرمائی گئی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سب میری مائیں بھی کرام ہیں اور میری مائیں پاکیزہ ہیں، میرے آبا جو ہے وہ سب عزت والے ہیں۔ اور آیت کیا فرمائی؟ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہاں جی میرا نور ہر دور میں ساجدین سے ساجدین تک منتقل ہوتا رہا، ساجدین سے ساجدین تک منتقل ہوتا رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ دونوں جنت میں ہیں، وہ تو ان بندوں میں ہیں جنہیں اللہ نے حضور اقدس کے لیے چنا تھا اور سب سے قریب تر ہیں۔ امام لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے حضرت عبداللہ کو چنا، حضرت آمنہ کو چنا، وہ جنت میں ہیں اور اللہ کے قریب تر ہیں۔ جو ان کی تعریف کرے گا اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوگا، اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوگا۔ حضرت گرامی قدر حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد پاک جب جوانی کی عمر میں آئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا، تو حضرت اماں آمنہ پاک پر آپ کی نظر ٹک گئی، ٹھہر گئی، آنی آ کر بتایا بیٹا میں فلاں جگہ آپ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہ ان کے اوصاف، ان کی صفات، ان کی اوصاف جمیلہ، ان کی اوصاف کریمہ کو اچھی طرح دیکھ لو۔ حضرت اماں حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ پھر جاتی ہیں، دیکھتی ہیں، آ کر عرض کرتی ہیں ہاں ہاں بیٹا وہ سب انداز میں ہر طرف سے اور صاف میں بھی پاک ہیں، ہاں جی اس کے بعد ان کی ہر چیز میں جو ہے وہ دیکھ لی ہے، ان کے چال چلن، ان کا بیٹھن اٹھن، ان کا اخلاق، ان کا تباہ، ان کا چلنا پھرنا وہ آپ کے مطابق ہے، آپ جیسا ہے، یقیناً وہ مجھے پسند ہیں، یقیناً مجھے اللہ پر یہ وثوق ہے، اللہ انہی کو آپ کے لیے پسند فرمائے گا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شادی کا وقت قریب آیا، آپ باہر چلتے تھے گلیوں میں، بنو مخزوم کی ایک عورت اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پاک کو جب دیکھا تو خود کہنے لگی اے عبداللہ مجھ سے نکاح کرنا، مجھ سے نکاح کرنا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا جس طرح میرا رب چاہے گا میں اسی طرح کروں گا۔ ان سے یہ فرما دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر گزرے، وہی عورت پھر ملی تو پھر کہنے لگی اے عبداللہ وہ امانت کدھر ہے؟ کہا کون سی امانت؟ کہا جو تمہارے ماتھے پر چمکتی تھی۔ غلاموں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کریم ہیں، میں کہتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تعریف کرتا ہے اللہ کے ہاں تعریف کے لائق بن جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تعریف کے لائق بن جائے گا۔ قیامت والے دن سارا محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر جو ہے وہ کوئی ہل نہیں سکے گا، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں لب کشائی نہیں کریں گے، لب کشائی نہیں فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کریں گے اے مولا میری
امت کا حساب و کتاب شروع کر. میں کہتا ہوں ہاں حضور کے بغیر اس دن کچھ بھی نہیں ہوگا. میں یہ بھی کہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاں سارا محشر ان کی طرف دیکھے گا. میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی طرف دیکھے. ہم مومن ہیں، سنی ہیں، مسلمان ہیں، ہم نبی پاک کی والدہ کی بھی تعریف کر رہے ہیں، والد پاک کی تعریف کر رہے ہیں. ہمیں یقین ہے قیامت والے دن نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت اماں آمنہ پاک عرض کریں گی اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج لوگ انگوٹھے چومنے پر بھی اعتراض کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جھلیا تو بڑا کلمہ نبی کا ہے، پھر دلیل بھی مانگتا ہے. انگوٹھے چومنا جائز کے نہ جائز، اپنا بیٹا تو چومتا بڑی دن میں 50 مرتبہ، لیکن جب آمنہ کے بیٹے کے نام کی باری آتی ہے تو اس پر دلیل کیوں مانگتا ہے؟ پھر محبت تیری کامل نہیں ہے. لیکن قربان جائیں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا اسم گرامی بھی ایسا رکھا، انگوٹھا چومنا یا نہ چوم، لیکن محمد جب بھی بولے گا دو ہون آپس میں ایک دوسرے کو 2 مرتبہ چومیں گے. حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کہنے لگی وہ امانت کدھر ہے؟ کہ کون سی امانت؟ کہ جو آپ کے چہرہ پاک پر چمک رہی تھی. آپ نے فرمایا ہاں میں نے شادی کر لیا. لیکن سے شادی کی کہ کون سی خوش نصیب عورت ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں میں نے آمنہ سے شادی کی، آمنہ پاک سے شادی کی ہے. یہ نور جو تھا جو آدم سے چلا تھا اما آمنہ میں منتقل ہو گیا. جو نور آدم کی پیشانی میں چمکا فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. جو نور نوح کی پیشانی میں چمکا جو ہے نور طوفان نوح سے نجات مل گئی. جو نور ابراہیم کی پیشانی میں چمکا آگ گلزار کر دی گئی. جو نور اسماعیل کی پیشانی میں چمکا ذبح ہونے سے محفوظ رہے. جو نور عبداللہ پاک کی پیشانی میں چمکا وہ بھی قرآن کے مطابق ذبح ہونے سے محفوظ رہے. وہ نور جناب آمنہ پاک کے ذہن میں آ گیا ہے. امت کی خوش بختیاں آ گئی ہیں. وہ نور آمنہ پاک سے ربیع الاول کے مہینے کی 12ویں کو رات کو کرم بن کر سخا بن کر عطا بن کر خدا کا نور اتر آیا محمد مصطفیٰ بن کر. محمد مصطفیٰ بن کر نبی پاک علیہ السلام کے والدین کی شان حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں. اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پاک آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، وصال کر گئے. حضرت ام آمنہ پاک اس وقت یثرب تھا، مدینہ نہیں تھا. حضرت جناب عبد المطلب سے اجازت لے کر جو ہے وہ یثرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال مدینہ کے رہنے والے تھے. حضرت عبداللہ کے حضور کے والد کے جو ہے وہ آپ تجارت پر تھے تو واپسی پر یثرب میں آئے ٹھہرے تو بیمار ہو گئے. اپنے ماموں کے ہاں بنو نجار کے ہاں ٹھہرے بیمار ہو گئے تو وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ کا وصال مدینہ میں ہوا، حضرت آمنہ پاک کا وصال مکہ اور مدینہ کے درمیان ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن پھر مدینہ بن گیا، ہجرت گاہ مدینہ بن گئی. حضور کا روضہ پاک مدینہ میں بن گیا. حضرت عبداللہ پاک بھی وہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بھی وہی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک خود بھی وہی تشریف فرما ہے. ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ میں بھی ساتھی خادمہ کے طور پر یثرب میں ہم مہینہ ٹھہرے. جو یہودی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 یا 6 سال عمر مبارک ہے، چھوٹی سی عمر ہے، جو بھی یہودی جو دیکھتا آ کر کہتا حاضر نبی الامہ، حاضر نبی الامہ، یہ اس امت کے نبی ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں. جب بھی دیکھتے نظر پڑتی تو پشت پاک سے کپڑا ہٹاتے تو وہ نبوت کی جو مہر تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی، وہ نظر آتی تھی. یہودی سمجھ آتے
کہ یہ نبی ہیں، یہ بچہ نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ جس وقت اماں آمنہ پاک نے دیکھا بار بار یہودیاں آ رہے ہیں، آ کر دیتے ہیں حاجی نبی الامہ، حاجی نبی الامہ، بار بار کہیں آپ کو فکر لگ گئی کہیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ آپ ام ایمن سے فرماتی ہیں، ام ایمن کون ہے؟ خاتمہ جو حضرت عبداللہ کی طرف سے نبی پاک کو عطا ہوئی، ساتھ کی خدمت کے طور پر حضور کی والدہ کی خدمت کر رہے ہیں، حضور کی خدمت کر رہے ہیں، حضور کبھی اٹھاتی ہیں، حضور کبھی پیدل چلتے ہیں۔ اے ام ایمن لاکھوں سلام آپ پر بھی ہو کہ آپ نے کتنی سال حضور کی خدمت فرمائی ہے۔ اے بابو کے غلاموں سنیوں، حضرت اماں آمنہ اپنے بیٹے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر چل پڑتی ہیں۔ راستے میں ایک ایسا مقام آیا، ابوا کا مقام، پہاڑی علاقہ۔ حضرت اماں آمنہ پاک کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ام ایمن پاک دیکھتی ہیں کہ اب حضور کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، وہیں پر وصال مختصر۔ یہ صدمہ حضور جانتے ہیں یا حضور کی ساتھ جو ام ایمن ہے وہ جانتی ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہے، اب قبر کون کھودے دے؟ ہاں جی، لاکھوں سلام ام ایمن کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے اس مشکل لمحے میں حضور کو بھی سنبھالا، حضور کی اماں جی کو بھی سنبھالا۔ اچھا بولو یا سبحان اللہ۔ حضور کو بھی سنبھالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو بھی سنبھالا۔ یہ منظر رونے کا منظر ہے، محبت میں کیا کمال ہے ام ایمن۔ پھر وہ کس سے پتہ نہیں کیا کس طرح کھودتی رہی۔ اماں آمنہ پاک کو وہاں پہ سپرد خاک کیا۔ جو آخری وصیت تھی نا، وقت تھوڑا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے فرمائی تھی۔ بڑی کیا کمال ہے، 2-3 میں باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اے بیٹا، اماں آمنہ پاک بیمار ہیں، حضور کی گود میں ان کا سر مبارک ہے، حضور چھوٹے سے بچے ہیں، ماں اب گود میں رخصت ہو رہی ہے جو تمام جہانوں کی ماں سے بھی افضل ہے، اور اس نبی کی ماں ہے جو سب نبیوں سے افضل ہے۔ آخری الفاظ تھے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یار حضرت رحمت اللہ علیہ لاکھوں سلام آپ پر بھی، آپ نے لکھے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا تو ساری امت کی طرف پیغمبر بنایا جائے گا، جو تیرے نیکوکار باپ ابراہیم کا دین ہے، میں اللہ کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں۔ کیا ایسی عورت، کیا نعوذ باللہ کافر ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی عورت مشکل مشرک ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ آج جو بدعقیدہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، لاکھ لعنت ہے ان پر جو حضور کے والدین پر جو ہے بکواس کرتے ہیں۔ حضور کے والدین کی کیا شان ہے یار، جنہوں نے نبیوں کا امام عطا فرما دیا ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ جنہوں نے نبیوں کا امام عطا فرما دیا ہے، جنہوں نے رسولوں کا امام عطا فرما دیا ہے، ان کے والدین پر جو ہے وہ زبان درازی جو بندہ کرے اس کی زبان کاٹ دینی چاہیے۔ اماں آمنہ پاک فرماتی ہیں بیٹا کبھی بھی بت پرست قوم سے دوستی نہ کرنا۔ آخری وصیت، بڑے لمبے اشعار ہیں، یہ لکھے ہیں، یہ دیکھ لو فتاویٰ جلد نمبر 30 کے اندر یہ لکھے ہیں، آلات لکھے ہیں۔ آخری وصیت فرمایا کہ بیٹا کبھی ان سے دوستی نہ کرنا۔ پھر آخرکار یہ الفاظ فرما کے دنیا سے پردہ کر گئی۔ یہ غم جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں نا، وہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ دکھ، یہ اس وقت کی پھر گھڑی 150 میل مکہ دور ہے، مدینہ کافی 100 دور، درمیان میں جو راستہ ہے آپ خود اندازہ لگا لیں مکہ اور مدینہ کے درمیان کا راستہ کتنا بڑا ہے، اور پہاڑی علاقہ ہے۔ آج بھی اماں آمنہ پاک اس پہاڑی علاقے میں تشریف فرما ہے۔ یہ تو سعودی حکومت کی بدبختی ہے، ان کے جو ہے ویسے پتھر جوڑے ہوئے ہیں جیسے کسی عام انسان کے ہوتے ہیں۔ ظالموں، حضور کی امی جان کی قبر پاک ہے، کم اس کو جو ہے وہ صحیح تو کر دو، جو جا کے کم زیارت کے لیے جائے وہاں جا کے پتہ تو چل سکے کہ حضور کی والدہ ماجدہ کی قبر انور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر ام ایمن کے ساتھ سپرد خاک کیا۔ جب خبر پہنچی مکہ میں تو سب لوگ زار رونے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد پہلے لے لیں، والد پہلے دنیا سے چلے گئے، اب ماں بھی چلی گئی، 6 سال کی عمر باقی بچ گئی۔
6 سال کی عمر ٹوٹل ہے. ہاں جی چھوٹے سے بچے ہیں, ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا. پھر دیکھو حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی, پھر جناب ابو طالب نے آپ کی کفالت کی. ہاں جی ہر دور میں نبی پاک علیہ السلام کے والدین کی شان جو بندہ لکھتا رہا, بیان کرتا رہا, اللہ نے اس کو شان بھی عطا فرمائی, اس کو عزت بھی عطا فرمائی. جس کو اللہ نے حضور کے والدین کی وجہ سے شان اور عزت عطا فرمائی, میں وثوق اور یقین سے کہتا ہوں قیامت والے دن حضور کے والدین حضور کی بارگاہ میں اس بندے کی شفاعت ضرور فرمائیں گے. یہ فتاوی رضویہ کے اندر ایک بزرگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے متعلق شک کرتے تھے. تو وہ یہ لکھا ہے اس میں مختصر اسی اسلام میں سوچتے تھے پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان ہیں نہیں ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, ساتھ دیا جاتا تھا. ایسے ہوئے ان کی جسم جو ہے نا داڑھی مبارک بال سارے جل گئے. تو ان کو کہیں سے دعوت آئی کہ صبح آپ نے وہاں جانا ہے. وہ سواری پر سوار تھے, ایک بازار سے گزرے, ایک دکاندار نے روک لیا, کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ سواری کی لگام پکڑی, کہا کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں. کہا ادھر نہ جاؤ, وہاں حرام کا لقمہ ہے. اور جو نبی پاک کے والدین کے ایمان پر شک کرے وہ زندہ رہنے کا اس کو کوئی حق ہے؟ اس دکاندار نے اس کو کہا جو ساری رات یہ سوچتا رہے حضور کے والدین مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, اپنی داڑھی بھی جلوا بیٹھے. تو اس نے کہا, بزرگ نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا ان کو کیسے پتا چلا, ان کو کیسے پتا چلا؟ اصل میں تو اللہ کی طرف سے بھیجے, ان کو تنبیہ دلانے کے لیے اللہ نے ایک بندہ بھیجا تھا کہ اس کو تنبیہ کراؤ. یہ سارا علم, یہ سارا کچھ پڑھا پڑھایا حضور کے والدین کے متعلق شک کرو گے تو سب چلا جائے گا. ہاں جی وہ تو چلے گئے لیکن ان کی باتیں انسنی کر دی. لیکن جب ذہن میں خیال آیا کہ میں ساری رات یہ سوچتا رہا, اس بندے کو کیسے پتا چلا؟ فوراً پلٹے, اس دکاندار کو تلاش کیا کہ یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے اس تک پہنچے. ہاں جی تو وہ کہاں تھا دکاندار؟ دکانداروں سے پوچھا وہ کدھر ہے فلاں؟ اس نے کہا ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں, یہاں تو ایسے نام کا ایسا بندہ کوئی تھا ہی نہیں. اصل میں اللہ کی طرف سے اس کو تنبیہ تھی کہ حضور کے والدین کی اتنا پڑھ لکھ کر بھی حضور کے والدین کے ایمان پر شک کرے, اس بڑے پڑھائی کا کیا فائدہ ہے؟ بندے نہ پتر پانن دے حضور کے والدین ہے غلام. اصل میں یہ تنبیہ تھی, اصل میں یہ ان کو جو ہے وہ صلہ دیا گیا, اللہ کی طرف سے ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق شک نہیں کرنا. جو شک کرے گا وہ شک کی شدہ بن جائے گا. اس وقت ہمارا تو وظیفہ ہے حضور کے والدین کا شجرہ, ہمارا تو یقین ہے وظیفہ ہے الحمدللہ حضور کے والدین کا شجرہ پڑھو. جو کام نہیں ہوتا حضور کا شجرہ روزانہ پڑھو, 41 دن حضور کے والدین کا شجرہ پاک پڑھو, 41 دن جس کا کام نہیں ہوتا انشاءاللہ حضور کے آباد کے صدقے اللہ تعالیٰ کام پورے فرما دے گا. میں پڑھ رہا ہوں, اگر آپ کا دل ہو تو میں پڑھ دیتا ہوں. اچھا بولو پھر سبحان اللہ. اللہ رب العزت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نور پاک کو اپنے ہاں کئی ہزار سال سجدے میں رکھا, پھر اسے نور پاک کو جناب آدم علیہ السلام کی پشت پاک میں رکھا. آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش کے بیٹے یانش کے بیٹے کینان کے بیٹے محلل کے بیٹے یب کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشل کے بیٹے لم کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارفخشد کے بیٹے شالک کے بیٹے عیبر کے بیٹے فالق کے بیٹے راعو کے بیٹے شارو کے بیٹے ناہور کے بیٹے تارو کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ. ایک دفعہ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. اسماعیل کے بیٹے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل کے بیٹے نابد کے بیٹے جسو کے بیٹے یارو کے بیٹے تیرا کے بیٹے ناہور کے بیٹے مقوم کے بیٹے عدد کے بیٹے عدنان کے بیٹے معاد کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے نیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزامہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاب کے بیٹے
مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے بنو ہاشم، بنو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ، جناب عبداللہ، جناب آمنہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ نور چلا کہاں سے کہاں پہنچا، امت کے لیے بن گئے محمد مصطفیٰ۔ نبی پاک نے فرمایا میرا نور بھی پاک ہے، جس جگہ رہا وہ جگہ بھی پاک ہے، پاک پشتوں سے پاک رحموں تک آتا رہا۔ پھر اماں آمنہ کی بارگاہ میں پہنچا، اماں آمنہ فرماتی ہیں مجھے عورتوں والے درد نہ ہوئے، میں کیا جاتی ہوں، جہاں جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، لوگ عورتیں پانی بھرنے کے لیے اپنی رسیوں ڈول کنویں میں ڈالتی ہیں، لیکن میں کیا کرتی ہوں جب پانی لینے کے لیے برتن لے کر کنویں پر پہنچ جاتی ہوں، پانی خود آ کر میرے قدم چوم لیتا ہے۔ برکت ہے نور مصطفیٰ کی میرے دوستوں بزرگوں، حضرت امامنا فرماتی ہیں لوگ عورتیں وزن اٹھاتی ہیں، تین چار برتن اٹھا کے پانی کے لاتی ہیں، لیکن میں لاتی ہوں مجھے وزن محسوس نہیں ہوتا، مجھے چلنے میں دقت محسوس نہیں ہوتی، مجھے ہاتھ پھرنے میں دقت محسوس نہیں ہوتی، مجھے کام کرنے میں دقت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ میرے